الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 38 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال والمسلم والذمی فی الشفاعۃ سواء کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق وقلب الموضوع کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والمسلم والذمی فی الشفاعۃ سواء للعمومات ولأنہما یستویان فی السبب والحکمت فیستویان فی الاستحقاق ولہذا یستوی فیہ الذکر والانثى والصغیر والکبیر والباغی والعادل والحر والعبد اذا كان مازونا او مكاتبا۔ قال واذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمة على ما مر۔ قال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا، لأن الشفعة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا، وهذه الأعواز ليست بأموال فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان اور ذمی شفا میں برابر ہیں احادیث مبارکہ کے عموم کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ وہ دونوں سبب اور حکمت میں برابر ہیں، لہذا فیستویان فی الاستحقاق، استحقاق میں بھی برابر رہیں گے، ولہذا اسی لیے استحقاق شفا میں مذکر مؤنث یعنی مرد و عورت، چھوٹا اور بڑا، سرکش اور فرما بردار، آزاد اور غلام، یہ سب برابر ہیں۔ ہاں غلام اذا کان معزونا او مکاتبا، جب وہ غلام معزون فی التجارت ہو یا مکاتب ہو۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ، کہ جب مشتری ایسے عوض کے ذریعے اس زمین کا مالک بنا ہو جو مال ہے، تو وجبت فیہ الشفعۃ، تو اس زمین میں شفا ثابت ہوگا، لأنہ امکن مراعات شرط الشرع فیہ، اس لیے کہ اس میں شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی شرط کی رعایت ممکن ہے، اور وہ اس چیز کے ذریعے مالک ہونا ہے جس کے ذریعے مشتری اس کا مالک ہوا ہے، خواہ وہ مثل سوری ہو یا مثل قیمی ہو، جیسا کہ گزر چکا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا ولا شفاعۃ فی الدار التی، وہ گھر جس پر انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے یا جس کے ذریعے عورت خلا کرتی ہے، او یستاجر بہا دارن، یا جس کے عوض کوئی شخص گھر وغیرہ اجرت پر لیتا ہے، او یصالح بہا عن دم عمد، یا جس سے قتل عمد پر صلح ہوتی ہے، او یعتق علیہا عبدا، یا جس گھر پر انسان کوئی غلام آزاد کرتا ہے، ایسے گھر میں لا شفعۃ، ان سب میں شفا نہیں ہے، لأن الشفعۃ عندنا انما تجب، اس لیے کہ ہمارے ہاں مبادلۃ المال بالمال میں ہی شفا ثابت ہوتا ہے، لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم بیان کر چکے، وہذہ الاعواز لیست باموال، اور یہ اعواز عوض، یہ جو کچھ بطور عوض دیا جا رہا ہے ان پانچوں مسائل میں، لیست باموال، یہ مال نہیں ہیں،
لہذا ان میں شفا کو ثابت کرنا فَإِيجَابُ الشُّفْعَةِ فِيهَا پس ان میں شفا کو ثابت کرنا مشروع کے بھی خلاف ہے اور موضوع کو بھی الٹ دینا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کیا مسائل زیر بحث ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سبق میں ذکر ہونے لگی ہے وہ یہ ہے کہ استحقاق شفا میں عموم ہے، ذمی اور مسلمان دونوں شفا لے سکتے ہیں۔ اس عموم کی دو وجہ ذکر کی گئی ہیں، ایک تو احادیث مبارکہ میں عموم ہے، اہل اسلام کی تخصیص نہیں، دوسرا جو سبب اور حکمت مسلمان کے حق میں مؤثر ہے اور موجود ہے وہی سبب اور حکمت ذمی کے حق میں بھی موجود ہے، لہذا حق شفا مسلمان کے ساتھ ذمی کو بھی ملے گا۔ دوسری چیز جو ہمارے آج کے سبق میں ذکر کی ہے، 5 مسائل ذکر کیے گئے ہیں جہاں عوض میں مال نہیں دیا جا رہا، یعنی ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال نہیں ہے، لہذا وہاں پہ شفیع کو حق شفا نہیں ملے گا، اس لیے کہ شفا کی پہلے سبق میں ہم نے جو 6 شرائط پڑھی تھیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مکان مال کے عوض میں دیا گیا ہو، وہاں پہ عوض مال ہو تو پھر شفیع کو شفا ملتا ہے، ورنہ شفیع کو شفا نہیں ملتا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء للعمومات، مسلمان اور ذمی شفا کا حق لینے میں برابر ہیں، یعنی جیسے مسلمان کو شفا ملتا ہے اس کے پڑوس میں مکان بکتا ہے، یا وہ شریک فی نفس المبی ہے، شریک فی حق المبی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں جیسے مسلمان کو حق شفا ملتا ہے تو ذمی کو بھی حق شفا ملے گا، ان احادیث مبارکہ کے عام ہونے کی وجہ سے کہ ان احادیث میں تخصیص نہیں کی گئی کہ یہ حق صرف مسلمان کے لیے ہے، ذمی کے لیے نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، ابن ابی لیلہ، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، یہ چاروں حضرات فرماتے ہیں کہ لا شفعۃ للکافر علی مسلم، کہ کافر کو مسلمان پر شفع نہیں ملے گا، یعنی مسلمان مکان بیچتا ہے تو کافر بذریعہ شفع اس سے نہیں لے سکتا۔ ان حضرات نے استدلال کیا ہے دارقطنی کی روایت سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ لا شفعۃ لکافر علی مسلم، جبکہ جمہور نے ان احادیث مبارکہ کے عموم سے استدلال فرمایا جو ذکر ہو چکی ہیں، لہذا ان احادیث مبارکہ کے عموم کی وجہ سے حق شفا مسلمان اور ذمی دونوں کو ملے گا۔ یہاں ساتھ اس آیت کو بھی سامنے رکھا جائے جس میں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو اس آیت کو بطور معارضہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اس آیت میں مراد نفی السبیل حکماً لا حقیقتاً، وہاں مسلمان پر راہ پانے کی جو نفی ہے وہ حکماً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور نفی السبیل کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غلبہ پانے کا راستہ کھلا نہیں رکھا، نہیں چھوڑا، تو اس سے مراد بالاجماع مسلمان کو غلام بنانا، کہ کافر مسلمان کو پکڑ کر اپنا غلام بنائیں تو کافروں کے لیے ایسی آزادی نہیں ہے یا ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، تو لہذا یہاں پہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جائے گا، یعنی اس آیت سے آپ یہ مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے کہ اس آیت میں تو منع کیا گیا ہے کہ کسی کافر کو مسلمان پر غلبہ نہ دیا جائے، تو اس حق کے شفع دینے میں بھی شاید کافر کو غلبہ دینے کی بات سامنے آ رہی ہے، تو فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس آیت میں اس معاملے کی نفی نہیں کی جا رہی۔ وَلِأَنَّهُمَا سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمان اور ذمی سبب میں برابر ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اتصال ملک، اتصال ملک زمین کا ملا ہوا ہونا، جیسے ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے ایسے ہی ذمی کو بھی حاصل ہے۔ اور حکمت، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ دفع ضرر، کہ برے پڑوسی کے ضرر کو دور کرنا۔
تو سبب حنفیہ کے نزدیک الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ حنفیہ نے گویا کہ ثبوت شفا کے لیے دو چیزیں وہ متعین کی ہیں کہ ایک تو سبب پایا جائے اور سبب سے مراد ملک کا متصل ہونا، اور دوسرا حکمت کہ برے پڑوسی کے ضرر سے بچنا۔ تو جب یہ ذمی اور مسلمان سبب اور حکمت میں برابر ہیں تو فیستویان فی الاستحقاق، تو پھر وہ اس حق کو لینے میں بھی برابر ہوں گے، استحقاق شفا میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ تو جب یہ ذکر کیا کہ جب یہ دونوں برابر ہیں تو پھر اس کے اندر مزید عموم آ جائے گا کہ جو اگلی سطر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں چند افراد کا ذکر کیا ہے کہ پھر ان کے اندر بھی حق شفا کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا، کہ حق شفا لینے میں مذکر مؤنث اس کا بھی کوئی فرق نہیں، صغیر کبیر اس کا بھی کوئی فرق نہیں، باغی عادل کے ایک بندہ وہ حکومت وقت کا مسلم سربراہ کا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، تو ان 8 صورتوں میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے مذکر کو ملتا ہے ایسے ہی مؤنث کو ملے گا، صغیر کو ملتا ہے کہ شفا، کبیر کو ملے گا، عادل کو ملتا ہے تو باغی کو بھی ملے گا، آزاد کو ملتا ہے تو غلام کو بھی ملے گا۔ وَلِهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، اسی وجہ سے اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں، صغیر اور کبیر برابر ہیں، باغی اور عادل برابر ہیں۔ ہاں مبسوط میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لا شفاعت فی الصغیر، صغیر کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا، اور اسی قسم کا یا یہی قول ابراہیم نخعی ان کی طرف سے بھی نقل کیا گیا ہے، ان سے بھی یہ بات مروی ہے کہ صغیر یعنی نابالغ بچے کے لیے حق شفا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے فی الوقت لینا ممکن نہیں کہ وہ بچہ کیسے ادائیگیاں کرے گا اور کیسے قبضہ لے گا، ولا يمكن انتظارہ، اور وہاں انتظار بھی ممکن نہیں ہے کہ اس بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس صورت میں مشتری کو ضرر ہے کہ اب ہم مشتری کو 2 سال 4 سال 5 سال روک کے رکھیں گے۔ تو یہ ایک قول ابراہیم نخعی اور ابن ابی لیلہ ان کی طرف منسوب ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے حق شفا لینے میں برابر ہیں۔ اسی طرح والحر والعبد، تو آزاد اور غلام یہ شفا لے سکتے ہیں۔ غلام کے ساتھ یہ 2 جملے ذکر کیے ہیں، یعنی غلام مطلق نہیں ہے، مقید ہے۔ اذا کان معزونا، غلام شفا کے ذریعے کوئی مکان لے گا، کب؟ جب وہ خود معزون فی التجارت ہو۔ غلام جب خود حالت غلامی میں ہو تو وہ حق شفا نہیں لے سکتا، یا مکاتب ہو کہ بدل کتابت میں بھی اس کو مالک کی طرف سے کسی نہ کسی درجے میں اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیسے کمائے، تو ممکن ہے ان پیسوں کے کمانے میں کوئی مکان کا سودا بن جائے جس میں وہ مکان شفا کے ذریعے خرید لے اور پھر وہ اس کو بیچ کر اچھے پیسے کمائے اور اپنا بدل کتابت ادا کرے۔ تو غلام اس کے ساتھ یہ 2 قیود آ گئیں، اذا کان معزونا او مکاتبا، یعنی مطلق غلام کے لیے حق شفا نہیں ہوگا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوْزٍ، کہ جب کوئی شخص زمین کا مالک بنے عوض کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ عوض بھی مال ہو۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ نے بعوض کی قید لگائی کہ عقار کا کوئی مالک بنے، لیکن اس کے ساتھ قید یہ ہے کہ وہ مالک عوض کے بدلے میں بنے، وہ مالک بنے اس کا عوض دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں کوئی شخص مالک تو بن جاتا ہے لیکن اس کا عوض نہیں ہوتا، جیسے ہبہ، صدقہ، وصیت، وراثت۔ تو ان صورتوں میں لا شفاعت لہ، اس میں پڑوسی کو شفا نہیں ملتا جب کوئی شخص اس کے ساتھ والے مکان کا مالک بنے، لیکن وہ ملکیت عوض کے بغیر ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، وصیت ہے، وراثت ہے۔ تو عام اہل علم، ان میں ائمہ ثلاثہ بھی شامل ہیں، تو وہاں حق شفا نہیں ملتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت ایسی نقل کی گئی ہے جس میں صدقہ یا ہبہ کی صورت میں شفا کی گنجائش نکلتی ہے، اور ابن ابی لیلہ بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی
ایک مکان کسی کو بطور صدقہ دیا گیا ہے یا بطور ہبہ دیا گیا ہے تو اس میں شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا قیمت کے بدلے میں۔ اس جیسے پلاٹ کی قیمت عام طور پہ بازار میں کیا چل رہی ہے تو وہ بذریعہ شفا تو لے گا، لیکن ثمن کے عوض میں نہیں لے گا۔ ثمن وہ ہوتا ہے جو متعاقدین آپس میں طے کر۔ مثال کے طور پہ اس پلاٹ کا ثمن بائع احمد نے مشتری سعید سے طے کیا تھا 10 لاکھ روپے، جبکہ اس کی قیمت جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ ہے وہ اس پلاٹ کی قیمت 16 لاکھ روپیہ بنتی۔ تو اب یہاں شفیع اگر ابن ابی لیلہ ان کے قول کے مطابق لیتا ہے صدقہ یا ہبہ کے اندر تو وہ قیمت دے کر لے گا، یعنی جو سرکاری ریٹ ہے 16 لاکھ روپیہ، تو ان 5 مرلے کا وہ ادا کر کے لے گا۔ تو وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوْزٍ هُوَ مَالٌ، عوض وہ مال ہو، وجبت فیہ الشفعۃ، تو اس میں شفع ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ شَرْطِ الشَّرْعِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں شریعت کی طرف سے شفع کرنے کے لیے جو ایک شرط عائد کی گئی تھی اس شرط کی رعایت رکھنا ممکن ہے، یعنی شفیع شفع کرتے ہوئے اس شرط کی رعایت رکھے اور بذریعہ شفع اس زمین یا مکان کو لے لے۔ اب وہ شرط جو شریعت کی طرف سے شفیع پر عائد کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي، کہ شفیع بھی اس مکان کا مالک بنے اس کا مثل ادا کر کے جس کے ذریعے مشتری مالک بنا تھا۔ مثال کے طور پہ احمد اپنا پلاٹ بیچنے والا ہے، سعید مشتری ہے، عبداللہ شفیع ہے، تو اب عبداللہ اس پلاٹ پہ شفع کرتا ہے۔ تو اب جب پتہ کیا گیا تو سعید نے وہ پلاٹ خریدا تھا 100 بوری گندم کی دے کر، سعید نے احمد سے وہ پلاٹ 100 بوری گندم دے کر خریدا۔ تو اب یہاں شفیع اس پر اولاً یہی شرط عائد ہے کہ وہ بھی اگر بذریعہ شفع اس پلاٹ کا مالک بننا چاہتا ہے تو جو کچھ وہ مشتری دے کر لے رہا تھا تو یہ شفیع بھی وہی ادائیگی کر کے اس پلاٹ کو لے سکتا ہے۔ تو شرع کی شرط جو اس میں مقرر کی گئی تھی اس کی رعایت رکھنا وہ کیا تھی؟ یہ شرط ہے وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي، وہ مالک بننا ہے اس کے مثل کے ساتھ جس کے ساتھ مشتری اس کا مالک بنا تھا۔ تو اب اس کا مثل صورتاً ہو او قیمتاً، اس کا مثل ادا کریں، اب وہ چاہے مثل صوری ہو یا مثل معنوی ہو۔ تو صورتاً ایسی چیزوں میں لا مثل لہ جن کا مثل نہیں پایا جاتا، جیسے مکیلی، موزونی اور وہ مقدار والی چیزیں جن کے اندر تفاوت فرق پایا جاتا ہے۔